بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ اسلام آباد میں موجود ہوں. تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اس کے اندر بہت پبلک جمع ہوئی، تقریباً ہر ریس سے وہاں پر لوگ موجود تھے، بہت زیادہ پروفیشنل، طالب علم، ڈاکٹرز، انجینئرز، کافی یوتھ جس کا تذکرہ تحریک انصاف میں رہتا ہے وہ وہاں پر موجود تھے. بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد خان صاحب اچانک چائنا چلے گئے اور اس کے بعد آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے. سو ان سے ون آن ون کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ سوالات اٹھاتے ہیں. کافی زیادہ تبصرے ہوتے رہے ہیں، کافی باتیں ہوتی رہی ہیں. ان کا جلسہ کس حد تک کامیاب ہوا، باقی مخالف پارٹیاں کیا ری ایکشن دے رہی ہیں، اس پر بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن آج خان صاحب چونکہ ہمارے ساتھ خود ہی موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی خان صاحب اپنے شو پر. سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ آج بھی یہ ایک پبلک کے اندر تاثر ہے کہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے، لیکن کیا عمران خان 51% سیٹیں پارلیمنٹ میں حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں صفیہ، پہلے آپ آج سے چند مہینے پہلے چلے جائیں تو کوئی کہتا تھا تحریک انصاف کی چانس کوئی نہیں. کوئی کہتا تھا کہ جو پاکستان کا موجودہ سسٹم ہے اس میں کوئی تیسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی، اور ریس تھی، 2 پارٹی ریس تھی، اور اس میں سب باقی کولیشن میں تو ساتھ آ سکتے ہیں لیکن اکیلا ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ بلکہ جلسے سے پہلے ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے. لیکن ہماری جب پولز کے اندر ایک دم ریٹنگ اوپر آئی کوئی 5-6 مہینے پہلے تو ایک دم شوق ملا. انہوں نے کہا ہاں ریٹنگز تو اوپر آ گئی لیکن پارٹی کچھ نہیں کر خان صاحب ماضی میں بھی ریٹنگز آپ کی ہمیشہ ہائی رہی ہیں. یور اے نیشنل ہیرو. لوگ ہمیشہ آپ کو عمران خان کرکٹ اور وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم 97 یا 96 کی بات بھی کریں جب بھی آپ کے پولز ہائے تھے، آپ ہیرو جب بھی تھے. نہیں، پولنگ یہ جو پیو پولز تھے جو اس میں تو کبھی اتنی ہائی ریٹنگز نہیں تھی، اور اس میں باقی بلکہ ہماری تو میری کوئی 20% سے 68 پہ گئی ہے، اور نواز شریف کی 84% سے آئی ہے، اس کی نیچے 62%. بلکہ وہ ایک ٹرینڈ شو کر رہی تھی پولز کے سب پولیٹیکل پارٹیز کی جو موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں ان سب کی ریٹنگز نیچے جا رہی تھی، صرف ایک پارٹی کی ریٹنگز اوپر جا رہی تھی. تو ایکچولی تو جلسے نے یہ جو ایک ٹرینڈ آ رہی تھی پاکستان میں وہ اس نے اس کو ایک عوام کے سامنے ایک اتنا بڑا اس کا ایکسپریشن تھا. تو اس کی وجہ سے ایک دم یہ پرسیپشن آئی ہے کہ تحریک انصاف بھی ایک فورس ہے. اب اگلا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں، پہلے کہتے تھے کہ تحریک انصاف کینڈیڈیٹس کدھر سے لے کے آئے گی. کوالٹی آف کینڈیڈیٹس کا کوسچن ہوتا ہے. چلیں ہم کینڈیڈیٹ سے شروع ہر حلقے کے اندر 3 یا 4 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں 4-5 پولیٹیکل ہاؤسز ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں ریس ہوتی ہے. اور تحریک انصاف کی ریس نون لیگ سے زیادہ ہے یا پورے گورنمنٹ کے سسٹم سے یا کرپشن سے؟ تحریک انصاف کی ریس ساری جو اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں ان کے خلاف ہے. یہ تحریک انصاف ایک چینج کی پارٹی ہے. بار بار نون لیگ کے ساتھ نام لیتے ہیں تحریک انصاف کا لوگ، بار بار یہی بات آتی نہیں تحریک انصاف نے نون لیگ کو ٹف ٹائم دینا ہے. پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے تحریک انصاف کو. نون لیگ کا گڑھ ہے پنجاب، اور پنجاب میں سوائے تحریک انصاف کوئی چیلنج نہیں کر رہا نون لیگ کو. اور جو لاہور کا جلسہ تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نون لیگ کے لیے. جس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی ساتھ ہے. نہیں، پیپلز پارٹی اگر پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی بھی تو کچھ پیپلز پارٹی خود جلسہ نہیں کر سکتی. تو کیونکہ 2-3 لاکھ کا جلسہ ہے، پیپلز پارٹی کیسے بند کر سکتی؟ نون لیگ کہہ رہی ہے نا کہ جلسے کے اندر کاف لیگ بھی موجود تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے. یہ بھی ایلیگیشنز آ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ موجود تھے. تو یہ تو بدلہ بہت زبردست. نہیں، لیکن وہ موجود تھے کہ چھوڑ کے آ رہے تھے، ان کی پارٹیز چھوڑ کے آ رہے ہیں. دیکھیں چینج آ رہا ہے پاکستان میں، یہ پارٹیز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. یہ جو جلسہ تھا اس نے سب کو یہ شوق میں ابھی تک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں اگر آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہیں، میں 1 سال سے پولیٹیکل پروگرامز میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف الیکشن جیتے گی نہیں، سویپ کرے گی. میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں، میرا مذاق بھی اڑا تھا، جو خواہش تو ہو سکتی ہے. یہ ایک دم لوگوں کو ایک لگا ہے کہ شاید
यहाँ कुछ चेंज आने लगा है। और लाहौर के जलसे से पहले भी ये पहला जलसा नहीं है, हमारे बड़े बड़े जलसे हुए। उससे पहले गुजरावाला हुआ, इस्लामाबाद में हमारा जलसा ब्लैकआउट कर दिया। बड़े जलसे हुए हैं ना, बाकी पार्टियों ने भी, आपका तो ये एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है जिसको मानने को हम तैयार हैं, मतलब सब जानते हैं ये बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन इससे पहले पार्टियों ने भी तो बहुत सारे जलसे किए हैं। ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये मतलब स्वीप कर जाएंगे? स्वाय MQM के किसी पार्टी का बड़ा जलसा, मुझे कोई बड़ा जलसा बता दें पिछले 3-4 साल में। पीपल्स पार्टी ने हमेशा माजी में बहुत बड़े बड़े जलसे किए। माजी, ये वो माजी था, ये एक नया पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान के अंदर इनके लिए जलसा कराना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी ने जब जलसा कराया नून शहबाज शरीफ के रिएक्शन में, तो वो MQM से करवाया, खुद नहीं वो कर सकते। तो आप तो कह रहे हैं आपको भी सपोर्ट किया उन्होंने जलसे में? नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद नहीं जलसा कर सकी रिएक्शन टू जो शहबाज शरीफ ने कहा था आसिफ जरदारी के खिलाफ। MQM ने किया उनके लिए कराची में। मतलब ये कि ये पार्टीज का नीचे से बेस खत्म हो गया। फितरी इत्तेहादी है ना? क्यों क्या इत्तेहादी है? असल में हुआ क्या है सोफिया, समझने की बात है। आसिफ जरदारी ने इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कीमत लगा दी। वो एक ऐसा निकला, उसका काम पाकिस्तान के लिए तो कोई बेहतरी करना नहीं था, उसने अपने आप को और पैसा बनाना था। और अपना पैसा बनाने के लिए उसने बिजनेस की बल्कि उसने सोचा कि किसकी क्या कीमत है, सबको उसने कुछ दे दिया और सारों को एक स्टेटस को का हिस्सा बना दिया। तो आपने ये कॉन्ट्रडिक्शन देखी कि पॉलिटिकल पार्टीज कह रही जो हम निजाम बचा रहे हैं, हम जमहूरियत बचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी तो अप्रोच किया होगा। उन्होंने कहा, इन सारी पार्टीज ने कहा जब आसिफ जरदारी गिरने लगता था उसको बचाते थे जमहूरियत बचाने के नाम में, और वो जमहूरियत जिसने आज अवाम का माशी कत्ल कर दिया है। कभी पाकिस्तानी कौम के इतने बुरे हालात नहीं जो आज है। तो इसलिए आसिफ जरदारी ने इन सबको अपने साथ नीचे ले गया, इन सब की रेटिंग्स नीचे चली गई।